السلام علیکم. لوگ بے وفا کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایسا کوسچن ہے جو ہر بندے کے دماغ میں ہوتا ہے، اور لوگ کوسچن یہ پوچھتے ہیں کہ لوگ بے وفا کیوں ہوتے ہیں. اس کوسچن کو میں ریلیٹ کروں گا کہ انسان بے وفا کیوں ہوتا ہے. اس سائیکی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک چیز کو سمجھنا ہوگا جس کا نام ہے وفا یا وفاداری. تو بیسیکلی وفاداری کیا ہوتی ہے یا وفا کیا ہے؟ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں، کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، یا کسی زمین کوئی بھی چیز ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو اپنے آپ سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، خود سے آگے رکھتے ہیں، برے وقت میں، مشکل حالات میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے ساتھ یا اس شخص کے ساتھ آپ وفا رکھتے ہیں یا آپ وفاداری کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ مشکل حالات میں اس بندے کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے وفائی کر رہے ہیں. اس چیز کو مور ڈیپلی دیکھنے کے لیے انسان کی تھوڑی سی سائیکی سمجھنی پڑے گی، پھر ہم اینڈ پہ ٹو دا پوائنٹ آ جائیں گے کہ انسان یا لوگ بے وفا کیوں ہوتے ہیں. تو انسان کی اگر سائیکی سمجھنی ہے تو آپ کو ایک چیز پتہ ہوگی، اور وہ یہ چیز ہے کہ جانور میں اور انسان میں ایک چیز کا فرق ہے، اور اس کو شعور کہتے ہیں. انسان کے اندر شعور ہے، عقل ہے، لیکن جانوروں کے اندر نہ شعور ہے اور نہ ہی عقل ہے. یہ دونوں چیزیں جانور میں نہیں پائی جاتی. یہی وجہ ہے کہ جانور، اگر لیٹ سپوز آپ ایک کتا لے لیں، تو کتا جو ہے آپ ایک روٹی اسے ڈالتے ہیں، پوری رات کتا بھونکتا رہتا ہے. اس نے کبھی یہ نہیں سوچا، کبھی یہ پمائش نہیں کی کہ اس نے تو مجھے ایک روٹی ڈالی تھی، ایک دفعہ نیکی کی تھی مالک نے میرے ساتھ، اور میں پتہ نہیں کتنی وفا نبھائے جا رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس کے پاس یہ خصوصیت موجود ہی نہیں ہے کہ وہ پمائش کر سکے یا دیکھ سکے کہ اس نے کتنی نیکی کی ہے. لیکن انسان کے پاس خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں، یہ چیز موجود ہے کہ انسان اس چیز کو دیکھ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے، ناپ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے اگر کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بدلے میں اتنی ہی نیکی اسے نہ ملے تو فوری طور پہ عقل کام کرتی ہے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور جو یہ سوچ آتی ہے سب سے پہلے انسان جتلاتا ہے. تو یوں انسان جو ہے بے وفائی والے فیکٹر میں جاتا ہے. اب اور بہت سارے ایسے فیکٹر ہیں. یہ تو ایک آ گیا کہ انسان کے پاس شعور ہے، جانور کے پاس شعور نہیں ہے. لیکن ایسی اور کئی چیزیں ہیں جو انسان کو بے وفا کرتی ہیں. ایگزیکٹ سوال پہ آ جاتے ہیں کہ لوگ بے وفا کیوں ہوتے ہیں یا انسان بے وفا کیوں ہوتا ہے. تو اس لیے انسان بے وفا ہوتا ہے چونکہ انسان خود غرض ہے، انسان سیلفش ہے، انسان اپنی آپ کی سوچتا ہے. کبھی بھی وہ جب ضرورت پڑتی ہے نا تو وہ کسی کی نہیں سوچتا. جب مشکل آتی ہے تو وہ صرف اور صرف اپنا سوچتا ہے، اسے اپنی فکر ہوتی ہے، کسی اور کی فکر نہیں ہوتی. چونکہ اس کی نیچر میں ہے کہ انسان سیلفش ہے، وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچے گا کہ میرا کیا بنے گا. یہ مشکل وقت آ گیا، کھانے کا قحط پڑ گیا ہے، روٹی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے. چونکہ انسان کے اندر نفس موجود ہے، وہ نفس انسان کو مجبور کرتا ہے اور انسان خود غرض ہو جاتا ہے، اور خود غرضی انسان کو بے وفا بنا دیتی ہے. انسان لالچی، انسان کے اندر لالچ موجود ہے، اور انسان جو ہے جب لالچ کرتا ہے تو لالچ میں آ کے وہ چیز یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے کون ہے. اپنا محبوب ہے، اپنی محبوب زمین ہے. چونکہ جس طرح میں نے وفاداری کا ذکر کیا ہے تو اس میں غداری کا بھی آ جاتا ہے. تو لوگ اپنی زمین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ بھی غداری کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں. تو وہ ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. چونکہ انسان خود غرض تو تھا ہی، سیلفش تو تھا ہی، اب اس میں لالچ بھی آ گیا. لالچ کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے زیادہ کا سوچتا ہے، زیادہ چاہتا ہے، وہ کچھ زیادہ کا چاہتا ہے. اسی طرح جس طرح آپ اس کو پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، خلوص دیتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ زیادہ کی طلب ہے مجھے. تو اگر زیادہ اس کی کہیں سے ملتی ہے، زیادہ پیار ملے، زیادہ کیئر ملے، جو ہی اسے وہاں سے یہ چیزیں ملنی ہیں اس نے بے وفا ہو جانا ہے. چونکہ بیسیکلی انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ لالچی ہوتا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ خود غرض بھی ہوتا ہے، اور وہی چیز پھر اسے لالچ کی طرف لے جاتی ہے. انسان جاہل بھی بڑا ہے، اور کبھی کبھی جہالت انسان کو بے وفا بنا دیتی ہے. چونکہ اسے علم نہیں ہوتا، نہ رشتوں کا علم ہوتا ہے، نہ ہی رشتوں کا احساس ہوتا ہے. چونکہ احساس اس کے اندر مر چکا ہوتا ہے. جو جاہل انسان ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں ہوتی، اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی ہوتی. اگر کبھی کام کرے بھی تو بری چیزوں پہ کرتی ہے، اچھی چیزوں کی طرف نہیں وہ آتا. تو یوں جہالت بھی انسان کو بے وفا بنا دیتی ہے. خوف بھی انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور فیئر، خوف یا ڈر، یہ ایسی چیزیں یہ بھی انسان کو بے وفا بنا دیتی ہیں.
چونکہ جس طرح میں نے وفاداری کا کہا تھا نا کہ وفاداری یہ ہے کہ مشکل وقت میں آپ اپنے محبوب کے ساتھ، محبوب چیز کے ساتھ جڑے رہیں، لیکن جو بزدل انسان ہوتا ہے، جس کے اندر خوف ہوتا ہے، وہ انسان جو ہی مشکل وقت آتا ہے، چونکہ اس کی شخصیت بھی کمزور ہوتی ہے، اس لیے وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ مشکل حالات سے ڈر جاتا ہے، پرابلم سے ڈر جاتا ہے، کبھی کبھی لوگوں سے ڈر جاتا ہے، لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتا ہے، تانوں سے ڈر جاتا ہے، یا قحط سالی سے ڈر جاتا ہے، تکلیف سے ڈر جاتا ہے، دکھ سے ڈر جاتا ہے، سیڈنس سے ڈر جاتا ہے، اور یوں وہ کہتا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو، اور یوں خوف زدہ ہو کے وہ سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، یعنی بے وفائی کرتا ہے، بے وفا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی کوالٹیز ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں جو اس کو بے وفا کرتی ہیں۔ اس کے لیے بڑی پیاری سی چیز ہے اور وہ ہے نادانی۔ اب نادانی ایسی چیز ہے جو محبت میں آپ کو لے بھی آتی ہے اور محبت سے دور بھی لے جاتی ہے۔ وہ لوگ جو عشق کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اکثر وہ نادان ہوتے ہیں۔ نادانی میں ہی ان کو محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، لیکن اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ناداں بندہ ہر کسی کی بات میں آ جاتا ہے، جو بھی اسے کچھ کہے گا وہ اس کی باتوں میں آ جائے گا، اور یوں بہت جلد وہ بندہ بے وفا ہو جائے گا۔ لیکن نادان لوگ جو ہوتے ہیں وہ معصوم بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندے کو وہ ایک بار چاہ لیں تو وہ پھر دل و جان سے چاہتے ہیں، لیکن اگر وہی نادان بندہ سمجھدار ہو جائے، میچور ہو جائے، تو اس کے بھی دو نقصانات ہیں۔ یا تو وہ بے وفا ہو جائے گا، چونکہ نادانی میں اسے عشق ہوا تھا، پیار ہوا تھا، اب اسے پتہ چلا کہ میں تو محبوب کے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں، محبوب بدلے میں میرے لیے کچھ نہیں کرتا، وہی ناب تول آ گیا۔ چونکہ نادانی میں یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں ہوتی، جو ہی بندہ سمجھدار ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو یوں بندہ بے وفا ہو جاتا ہے۔ یعنی نادانی بھی انسان کو بے وفا بنا دیتی ہے اور سمجھداری بھی بے وفا کر دیتی ہے۔ اور زیادہ تر وہ لوگ جو عشق کرتے ہیں وہ سمجھدار نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ سمجھدار ہو جائیں تو عشق نہیں رہتا، چونکہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر عاشق سمجھدار ہو جائے تو سمجھیں کہ عشق کا ستیہ ناس ہو گیا۔ تو یہ بہت ساری ایسی اور چیزیں ہو سکتی ہیں جو نکل کے سامنے آ سکتی ہیں، جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کتنا بے وفا ہے۔ یہ سارے فیکٹر اگر آپ ملاتے ہیں تو شروع میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ شعور، چونکہ انسان میں شعور ہے، وہ ناپ تول سکتا ہے، اور یہی شعور اگر وہ صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرے، صحیح ڈائریکشن میں عقل کو لے کے جائے، تو انسان اعلیٰ ترین درجے پہ بھی پہنچ جاتا ہے، اور یہی شعور، یہی عقل انسان کو بدترین درجے پہ بھی لے جاتی ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ عقل استعمال نہیں کرے گا تو اس سے بدترین کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ انسان جو ہے اس کے پاس عقل موجود ہے، شعور موجود ہے۔ اور ایک چیز اس کو سم اپ کر سکتی ہے، اگر انسان کی اچھے سے تربیت ہوئی ہو۔ تربیت ایک ایسا فیکٹر ہے جو اسے بتاتا ہے کہ عقل کہاں استعمال کرنی ہے اور کیسے استعمال کرنی ہے، اور کیسے شعور کو استعمال کر کے انسان کے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچنا ہے۔ اور یہی چیز تربیت ہی اسے یہ بتاتی ہے کہ اس نے بے وفائی نہیں کرنی۔ تربیت ہی اس کے اندر سے خود غرضی، لالچ، خوف، بزدلی یا جہالت کو دور کر سکتی ہے۔ ایک انسان کی اچھے سے تربیت ہوئی ہو تو وہ انسان کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو چیٹ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا۔ امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھے ہوں گے کہ لوگ بے وفا کیوں ہوتے ہیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔